مائک پہ کھڑے رہ کے تو بہت کچھ بولتا ہوں، بٹ یہاں وہ کچھ نہیں بول سکتا. اور یہ عزت دینے کے لیے شکریہ، آپ لوگ آنے کے لیے شکریہ. اور یہاں پہ میں اب جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کم جانکاری رکھتا ہوں چیزوں کی، اور مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی جو ہم سنتے ہیں. میں بھی سنتا ہوں اور جتنا ہو سکے اتنا اس پہ عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. اور یہ سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے، میں بول رہا ہوں میں یہاں پہ کھڑے رہنے کا حقدار نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں. لیکن آج اللہ نے اس کو عزت دیتا ہے تو میں یہاں پہ کھڑے رہنے کا حقدار نہیں ہوں. میں کسی کو بول نہیں سکتا کہ یہ تو گانے مت سنا کر. وہ میرے کو پلٹ کے بولے گا بھائی تمہارا ہی سن رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں کھڑے رہنے کا حقدار تو میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں اپنی بات کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ نماز کے بارے میں بات کروں گا. تو نماز ہمیشہ سے ہی ایک جو بولتے ہیں نا ایک ہاتھ سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو بچپن سے ہی پکڑ کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ایج میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیوں کریں، بس کرے جا رہے. مطلب ویسی بچپن کی عمر دیکھیے کہ محرم میں نگاڑے بجائے ثواب سمجھ کے تو سب کیا ہے. ایک وقت آیا ہے کہ جب نماز چھوٹ گئی، نماز پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ کام کرنا پڑتا تھا، اس میں سے وقت ہی ملتا تھا. پھر کوئی ایسی سنگت ہوتی تھی جو نماز پڑھتی تھی تو واپس نماز شروع ہو جاتی. یہ نماز کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور کبھی دل سے ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ اس سے زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے. اور تھوڑا بڑا ہوتا گیا ہے، اب چیزیں ہونا شروع کیا. ہونے کی بات جیسے کرو تو وہ والد ہو یا امی ہو، ابا ہو، دادی ہو یا پھر گھر ہو، تو ساری چیزیں جب جانے لگی تب تھوڑا اور اللہ سے کنیکشن تھوڑا اسٹرانگ ہونے لگا. یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کو کنیکشن اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ڈالنا پڑے. یہ تکلیف آنے سے